جب تک تم خدا کی رحمت کے سمندر میں غوطہ زن نہیں ہوتے، اس کے اندر نہیں اترتے، اس کی رحمتوں کے نزول کو نہیں پرکھتے، اس کی رحمتوں کے نزول کو نہیں سمجھتے، اس وقت نہ صوفی تمہاری سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ اس وقت تک تصوف تمہاری سمجھ میں آ سکتا ہے۔ آج جو لوگ تصوف کا انکار کرتے ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ تصوف کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی، وگرنہ تصوف اتنا سادہ سا مفہوم ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے فقط اتنی بات ضروری ہے کہ ہم نے رب کی رحمت کے سمندر میں غوطہ لگانا ہے، اور جو جتنی گہرائی کے اندر چلا جائے گا اتنے قیمتی موتی پاتا چلا جائے گا۔ تو حضرات محترم، اس لیے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات طیبہ میں یہ عمل کر کے لوگوں کو بتلایا کہ خدا کی رحمت پانے کا طریقہ کیا ہے، خدا کی رحمت کو پرکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کو پانے اور پرکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ جب تم سجدہ ریز ہو جاؤ گے پھر تمہیں پتہ چلے گا جھکنا تمہارا کام تھا، بلندیاں عطا کرنا خالق کائنات کا کام ہے۔ پھر تم دیکھو گے کہ پروردگار عالم تمہیں بلندیاں کس طرح سے عطا فرماتا ہے۔ بیٹے دی آواز نہ سادہ کر کے ایک جگہ سیٹ کر دینا، بار بار نہ چاہیں بریک زیادہ نہ لیں، ایک جگہ بس سیٹ کر دینوں، سادہ کر دیں۔ تو رحمت کے سمندر میں اترنا یہ ضروری ہے۔ تو جب انسان سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جھک جاتا ہے، اپنے پروردگار عالم کے سامنے اپنی جبین کو سجدہ ریز کر لیتا ہے، تو پھر حقیقت کے اندر وہ کہیں اور پر نہیں ہوتا، وہ اپنے رب کی رحمت کی آغوش میں آ جاتا ہے۔ تو جو بندہ اپنے رب کی رحمت کی آغوش میں آ جائے اسی کو تو ولی کہا کرتے ہیں، وہی تو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ عنایتیں، نوازشیں، کرم نوازیاں غیروں کے لیے نہیں بلکہ خالق کائنات ہمیشہ اپنوں کے لیے رکھا کرتا ہے۔ یہ رحمتیں، یہ برکتیں خالق کائنات نے اپنوں کے لیے رکھی ہیں۔ تو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال اگر عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی تو کوئی بندہ پریشان نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں تم تھوڑی دیر کے لیے ذکر خدا کے اندر تنہائی کے اندر بیٹھ کر مگن ہو کر دیکھو، نہ تمہیں رات گزرنے کا پتہ چلے گا، نہ زندگی گزرنے کا پتہ چلے گا۔ لیکن تھوڑا سا کر کے دیکھو، جب تک کیا نہیں ہے سمجھ نہیں آئے گی۔ اس وقت تک اس مسئلے کو سمجھنا مشکل ہوگا کہ ساری رات گزاری کیسے جاتی ہے، ساری رات بیت کیسے جاتی ہے۔ تو یہ پوچھنا چاہتے ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھ کر دیکھو کہ فاطمہ ساری رات کیسے گزرتی تھی، تو آپ فرماتی ہیں اگر قیام میں ہوں لطف آیا تو ساری رات قیام میں گزر جاتی ہے، اگر رکوع میں ہوں لطف بن گیا تو ساری رات رکوع میں گزر جاتی ہے، اگر سجدے میں ہوں لطف آ گیا اس کی رحمت کی آغوش میں چلی گئی تو ساری رات سجدے میں اس طرح گزر جاتی ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو فاطمہ اٹھ کے کہتی ہے مولا تیری رات کتنی چھوٹی پڑ گئی ہے۔ پھر وہاں پر وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ تو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ یہ مجاہدہ ہے، یہ جہاد ہے، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوشش کرنا ہے کہ جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تو آج ان کا ذکر منبر رسول پر کرنا ہمارا فخر بنا ہوا ہے۔ اسی لیے ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم حضور غوث اعظم کے ماننے والے ہیں۔ جنہوں نے نہیں مانا وہ نکارے پھر رہے ہیں، وہ ان کا اپنا نقصان ہے، ہمارا تو نقصان نہیں ہے۔ تو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر رات کے وقت میں کہیں وضو ٹوٹ بھی جاتا تو اسی وقت وضو فرما لیتے۔ یہ ہے مطلب اس کا، کیونکہ عربی لغت کے اندر، عربی محاورات کے اندر یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ کثرت جو ہوتی ہے وہ قلت پر غالب آ جاتی ہے، کہ جب ایک عمل کثرت کے ساتھ کیا جائے تو پھر قلت کو نہیں دیکھا جاتا، کبھی کبھی کوئی عمل کیا جائے پھر اس کو نہیں دیکھا جاتا، پھر جب بھی بیان کیا جاتا ہے تو کثرت کو ہی بیان کیا جاتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ معمول رہا کہ اپنے آپ کو بے وضو نہ رکھا، ایک لمحے کے لیے بے وضو نہ ہونے دیا، جیسے بے وضو ہوتے ساتھ ہی وضو فرما لیتے۔ تو اس لیے
حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل، یہ قول جو ان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، تو الحمدللہ اس کے اندر صداقت اتنی ہے کہ اس کے اندر انہوں نے سختی کو نہیں دیکھا، مشکلات کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنی طبیعت کو نہیں دیکھا، انہوں نے اگر دیکھا ہے تو فقط خالق کائنات کی ذات کی طرف دیکھا ہے۔ تو جس کی نگاہ اپنے رب کی طرف لگ جائے تو پھر وہ بندہ دنیا کی طرف دیکھتا ہے، وہ اپنے مجاہدے کے اندر اتنا مصروف ہوتا ہے۔ آپ عام طور پر دیکھیں، کوئی بندہ کسی بات کے اندر پریشان ہو نا، بیٹھا ہوا ہو، تو کتنی دیر تک وہ سوچ میں پڑا گم ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ بندہ ہلائے گا، پاجی کی گل خیر تے ہے وے، بڑے ڈونگی سوچ کھبے ہو۔ میں کہتا ہوں جب دنیاوی معاملات کے اندر تم جس سوچ میں لگ جاؤ وہ اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ پاس بولنے والے کی خبر نہیں، چلنے والے کی خبر نہیں، تو پھر سوچو جو رب کی رحمت میں گم ہو گیا اس کا عالم کیا ہوگا؟ جو اپنے رب کی رحمت کی آغوش میں آ گیا، جو اپنے رب کی فکر میں گم ہو گیا، جو اپنے رب کی سوچ میں گم ہو گیا، جو اپنے رب کی ذات میں گم ہو گیا، مجھے بتاؤ اس کے بارے میں تمہارا گمان کیا ہے کہ جو دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہے اس کو اپنی خبر نہیں ہے، تو جو مدینے والے کے بارے میں سوچے اس کو اپنی خبر کہاں سے ہوگی؟ اس کو کیسے پتا چلے گا رات کب گزری ہے، دن کب گزرا ہے؟ تو سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی بھی تو ایسی گزری ہے نا۔ لوگ دیوانہ سمجھنے لگے، مجنون سمجھنے لگے، کس لیے کہ محبت مصطفیٰ میں اتنا گم ہوئے، محبت خدا میں اتنا گم ہوئے کہ ہر لمحہ یا زبان پہ ذکر خدا جاری رہتا تھا یا ذکر مصطفیٰ جاری رہتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور معمول نہیں تھا۔ تو اسی طرح حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی اپنی زندگی میں، اپنی حیات طیبہ میں یہ عمل کر کے لوگوں کو بتلایا کہ لوگوں آؤ، اگر حقیقت کے اندر تم کسی بات کو، کسی چیز کو پانا چاہتے ہو تو پھر حقیقت کے اندر پا کر دیکھو خالق کائنات تم پر کس طرح سے کرم نوازیاں فرماتا ہے۔